نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس کو جوڑے۔ جہاں صلہ رحمی ہوتی ہے، جس دل میں صلہ رحمی کا جذبہ ہوتا ہے، وہاں دیگر خوبیاں اور صفات بھی ہوتی ہیں۔ اس دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات، عفو اور درگزر جیسی صفت کو بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو اور زیادتیوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، معاف کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے معاف کر دینا، اس کو عفو و درگزر کہتے ہیں۔ جہاں یہ خوبی اور صفت پائی جاتی ہے، وہاں انسانوں کے دل صاف رہتے ہیں، بغض، کینہ، رنجش جیسی بیماریاں قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ عفو و درگزر کی جس معاشرے میں خوبی اور صفت پائی جاتی ہے، وہاں لوگوں میں ہمدردی اور محبت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ذاتی معاملے میں کبھی بھی انتقام نہیں لیا، بلکہ درگزر اور عفو سے کام لیا۔ اور درگزر اور عفو ایسی خوبی، ایسی صفت ہے کہ اسی صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو معاف کرتی ہے، ورنہ اللہ تعالی ہر انسان کی چھوٹی بڑی غلطی پر گرفت کرنے پر آ جائیں تو دنیا ویران ہو جائے۔ فرمایا او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔ اور یہ خوبی ایسی ہے کہ جس کو اختیار کرنے کا، اپنانے کا حکم اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ فاعف عنہم واصفح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کیجئے۔ تو عفو اور درگزر کرنا ایسا عمل، ایسی خوبی ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی 13 سال کی، دشمن کی طرف سے کون سا ایسا طریقہ تھا تکلیف اور پریشان کرنے کا جو انہوں نے چھوڑا ہو؟ ہر موقع پر آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائیں۔ طائف کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکالیف پہنچائی گئی، آوازیں کسی گئیں، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک خون سے تر ہو گئے۔ فرشتے حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول حکم کیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کا نام و نشان تک مٹا دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی درگزر کیا۔ ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی اور آ سکتی بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی، بدلہ لینے کے لیے جو اختیار سامان ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ درگزر اور عفو والا معاملہ کیا۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، ان کو
فتح مکہ کا دن سامنے رکھنا چاہیے۔ فتح مکہ کے دن کفار مکہ اور دشمنان اسلام کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آج ہم کسی صورت نہیں بچ سکیں گے، لیکن فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جاؤ، آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور درگزر کا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا۔ یاد رکھیں، جہاں ایک طرف ظلم ہو وہاں شریعت اسلامی ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ وہاں پر بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ جو شخص انتقام نہیں لے گا، معافی اور درگزر والا معاملہ کرتے ہوئے صلح کی کوشش کرے گا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو سامعین محترم، یہ درگزر اور عفو والا معاملہ اور اس کا تعلق معاشرے کے افراد کی ذاتی اور نجی حقوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق توڑے جائیں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا مقرر ہے تو ان سزاؤں کو معاف کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون رحم دل ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام بھی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیتے تھے، عفو اور درگزر سے کام لیتے تھے، اور جہاں حدود اللہ توڑا جاتا تھا اور تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزاؤں کے مطابق سزا جاری کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے اسی عفو اور درگزر کا ہمیں سبق ملتا ہے، اور آج کے مومن اور مسلمان کو بھی اسی صفت اور اسی خوبی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب حاصل کرتا ہے، اور موقع دیکھتے ہی کچھ رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں دن میں اس کے بدلے میں آپ سے کھجوریں وصول کروں گا۔ لیکن مقررہ وقت سے پہلے ہی وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ کا دامن کھینچتے ہوئے بڑے غضبناک چہرہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کر رہے؟ اللہ کی قسم، عبد المطلب کی اولاد بڑی ٹال مٹول کرنے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، فوراً اس یہودی کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کیا تم نے یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور فرمایا اے عمر، یہ جو تو نے بات کی ہے اس سے بہتر یہ تھا کہ تو مجھے اور اس یہودی کو کوئی اور بات کہتا، اور وہ بات یہ ہوتی کہ تو مجھے کہتا کہ آپ اس کا حق ادا کریں، اور اس یہودی سے کہتا کہ تم اچھے اور احسن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت عمر سے کہا کہ اس یہودی کو اس کا جتنا حق کھجور کا بنتا ہے دے دو، اور اس موقع پر جو ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے اس کے بدلے میں اس کو 20 ساع زائد کھجوریں دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی معاملات میں عفو و درگزر کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دوسروں کی زیادتیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بھی دوسروں پر زیادتیاں کرنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ درگزر کرنے والا معاملہ کریں،
اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔